نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عثمان مجید ہے اور ہم نے اس چینل کے اوپر ڈسکشن سٹارٹ کی تھی قرآن پاک کے اوپر، جس کا آج ہمارا چوتھا سیشن ہے۔ ہم نے یہ سیکھنے کے لیے اس سیشنز کو سٹارٹ کیا تھا کہ ہم قرآن پاک کی آیات کے اندر ان کے مفہومات کو سیکھیں اور ان کے اندر سے ہمیں کیا لیسنز ملتے ہیں ان کو سیکھیں اور اپنی لائف پر امپلیمنٹ کریں اور اپنا پرپز آف لائف بہتر کر سکیں۔ ہم نے سٹارٹ کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تھوڑا سا ریکیپ لے لیتے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت سارے لیسنز ملتے ہیں۔ لیسنز کس طرح ملتے ہیں کہ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے تھے۔ ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں، اور اس کے بعد جب ہم اس قرآن کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس سورہ فاتحہ آتی ہے۔ سورہ فاتحہ یعنی کہ اس کا مطلب تھا کھولنا۔ کھولنے سے ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اب تمہارے سامنے کائنات کے تمام راز کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود تو غیب میں ہے، لیکن ہمارے درمیان یہ کتاب بھیج دی گئی ہے اور اس کے ذریعے ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، زبان سے تصدیق کرنی ہے اور دل سے بھی اس بات کی تصدیق کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ اکیلے ہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو وہ اپنا تعارف کرا رہے تھے، اور رحمان الرحیم کہہ کے تعارف میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا بتا رہے ہیں کہ میں کتنا رحیم اور کریم ہوں، میں کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی وسعت بیان کر رہے ہیں رحمت کی۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ وہی تعارف کنٹینیو ہو رہا ہے۔ تعارف کیوں ہو رہا ہے؟ کھولنے کے ساتھ ہی کہ جب کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو پہلے بیان کرنے والے کا اپنا تعارف بیان کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ہی کے ذریعے ہم یہ ایکنالج کر پاتے ہیں کہ آگے آنے والی چیزیں کتنی بڑی، کتنی عظیم اور کتنی امپیکٹ فل ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے اپنا تعارف کرا رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اصل میں اس قرآن کو نازل کرنے والا کون ہے اور وہ کتنا عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت ہی اس طرح سے سٹارٹ کی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف اور اس کے بعد تعارف کس طرح سے کہ تمام عالمین کا پالنے والا اللہ ہے، تمام عالمین کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ تو جب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمام عالمین کا نظام چلانے والا اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کتاب نازل کی ہے، تو ہمیں اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ آگے آنے والی جو باتیں ہیں وہ عالمین کا رب بتا رہا ہے، تو عالمین کا رب ہی اس کو بیٹر ایکسپلین کرے گا، وہ ہمیں دکھائے گا، وہ اس کے اندر سے ہمیں چیزیں نکال کے دے گا کہ یہ لو اس پر غور کرو اور تمہیں عالمین کے راز پتہ چل جائیں گے، تمہیں عالمین کے اندر ہونے والی باتیں پتہ چل جائیں گی۔ صحیح۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کنٹینیو کر رہے ہیں۔ آگے الرحمن الرحیم، رحمان یعنی کہ نہایت رحم کرنے والا، جو مسلمانوں پر بھی رحم کرتا ہے، غیر مسلموں پر بھی رحم کرتا ہے، بنا کسی ڈسکریمنیشن کے کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا، وہ رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا، وہ ختم نبوت پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے یا گاڈ کا ہی جو ہے وہ کہتا ہے کہ دیر از نو گاڈ، مطلب وہ ایتھیسٹ ہے۔ اس سے ادھر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرتے ہیں۔ اس کے بعد رحیم ان دا سینس آف اسپیسیفائڈ ورڈ ہے تھوڑا سا، جو مومنین کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کی ختم نبوت کے قائل ہیں۔ اور اس کے بعد ہم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مالک یوم الدین، یعنی کہ یوم دین کا مالک، یعنی کہ قیامت کے دن کا مالک۔ اب قیامت ایک بہت ہی سخت دن ہوگا، جہاں پہ کوئی بھائی کے کام نہیں آئے گا، کوئی والدین اپنے بچوں کے کام نہیں آئیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو جب وہ دن آئے گا، اس دن کا اپنے تعارف کے اندر وہ ذکر کرنا ہے، یعنی کہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد مالک یوم الدین۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں، پھر اپنی صفات بتائی کہ میں کون ہوں۔ اب ان صفات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے جہاں پہ اپنی رحمت کی امید دلائی، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم کہہ کے ہمیں بہت ساری امید دلائی گئی ہے۔ امید ان دا سینس آف اس طرح دلائی گئی ہے کہ کہیں یہ لوگ
میرے غضب سے ڈر نہ جائیں، امید دلائی گئی۔ پھر آگے ہی مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ منصف بھی ہے، اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں بیلنس کرایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ آپ نے رحمت کی امید رکھنی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، رحمان الرحیم بھی ہے، قہار بھی ہے۔ تو ہمیں بیلنس اسٹیٹ میں رہنا چاہیے کہ اگر ہم رحمت میں آ کے یہ نہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے نبی کی رسالت پر ایمان لے آئے تو دیٹس اٹ۔ نو، آپ کو اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں، جیسا کہ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس دن سے پہلے اپنے اعمال کا حساب کر لو کہ تمہارے اعمال کو ترازو پر رکھا جائے، کیونکہ اس دن کوئی بات اللہ تعالیٰ سے ڈھکی چھپی نہیں ہوگی، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اس دن کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ تو ہمیں اس بات سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اپنے ان اعمال کو درست کر لو جو تم غلط کر رہے ہو یا تم جانتے ہو کہ غلط ہے، تمہارے دین کے منافی ہیں یا تمہارے دین میں اس کو منع کیا گیا ہے، لیکن اگر تم پھر بھی کر رہے ہو تو ڈر جاؤ اللہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس یوم دین کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ منصف ہے، اللہ تعالیٰ وہی کریں گے جو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوگا۔ تو ہمیں رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے انصاف سے ڈرنا بھی چاہیے۔ اور جیسے کہ ہم اس کو تھوڑا سا ورلڈلی سینس میں لے کے آتے ہیں، جب ہم کوئی بھی اسکل سیکھتے ہیں ہم کیوں سیکھتے ہیں؟ ہم فوراً دو چیزوں کے لیے سیکھتے ہیں، یا تو اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، یا ہمارے اندر کوئی دوسرا ایکسٹرنلی ہمارے اندر اس کی موٹیویشن پروڈیوس کر دیتا ہے کہ ہمیں وہ اسکل سیکھنی چاہیے۔ اب اسکل کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ایموشنل انتھوزیازم، اور ایک ہوتا ہے پارٹ جس میں آپ انزائٹی اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ جب آپ کو بہت کوئی چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے تو آپ اس جو ہے ایموشنل انتھوزیازم اور موٹیویشنل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ آج چیز آپ سے فار دا فرسٹ ٹائم سالو نہیں ہوتی، دو دفعہ سالو نہیں ہوتی، تین دفعہ نہیں ہوتی، تو آپ ڈپریشن اور انزائٹی میں چلے جاتے ہیں۔ انہی چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے اور انہی چیزوں کے درمیان ایکویلیبریم میں رہنے کے لیے آپ اسکل سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ ایموشنل انٹیلیجنس کی مثال لے سکتے ہیں۔ انسان کو اپنی چیزوں کو بیلنس کرنا پڑتا ہے کہ کہیں پہ بات کرنی ہے تو بات کرنے کے دوران آپ کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے کہ آپ بہت زیادہ انزائٹی اور ڈپریشن میں نہ جائیں اگلے کا کوئی آرگیومنٹ سن کے، یا اپنا آرگیومنٹ دینے کے لیے آپ کسی موٹیویشنل اسٹیٹ یا ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں نہ جائیں۔ آپ کو اپنی چیزیں بیلنس رکھنی ہے۔ تو وہیں پہ یہاں پہ بھی جب تعارف کرایا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی امید دلانے کے بعد اس کے بعد ڈرا بھی رہے ہیں، ڈرا کے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بالکل بیلنس اسٹیٹ میں رہنا، میری رحمت کی امید بھی رکھنی ہے اور میرے غضب سے ڈرنا بھی ہے۔ اور اس دنیا کے اندر ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے مالک ہیں، تو مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک کیوں کہا جا رہا ہے؟ حالانکہ سب ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص وقت کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے اس دنیا میں کچھ ملکیت ہمیں دی ہوئی ہے عارضی طور پر۔ تو کچھ نہ کچھ تو ہمارے پاس اس وقت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مان سکتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مان سکتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں نا، بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انبیاء کرام کو نہیں مانتے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں لے کے آتے۔ تو اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت نہیں ہے، لیکن کچھ چوائسیز انسان کو پرووائڈ کی گئی ہیں، وہ اس دنیا کے اندر فار دا شارٹ پیریڈ آف ٹائم ہمیں پرووائڈ کی گئی ہیں۔ جب ہمیں پرووائڈ کی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرنے کے بعد ہمیں ایک کہہ لیں کہ ایک ٹول پرووائڈ کر رہا ہے جس کے ذریعے ہم سیکھ سکیں اور جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہیں، اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہے کہہ کے ڈرا رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کا لیسن دے رہے ہیں، اس بات کا سبق دے رہے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر ایسے اعمال کریں کہ وہ دن جس کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے اور عدل کریں گے، اس دن کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو ہمیں اس بات سے ڈرایا جا رہا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر بہتر اعمال کریں اور کریں، کیونکہ قیامت کے دن تو ساری ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اس دن کوئی چوائسیز نہیں ہوں گی۔ اس دنیا میں تو پھر ہمارے پاس ٹو سم ایکسٹینٹ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ چوائسیز موجود ہیں، لیکن قیامت کے دن تمام چوائسیز، تمام فیصلے، تمام سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ اس دن ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کی، دنیا کے اندر تو ظاہری ملکیت میں لگتا ہے نا کہ یہ میرا ہے، یا یہ میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ فون میرا ہے، لیکن اس دن ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔
اور اس دن کل ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کی ہوگی، تمام چوائسیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گی، تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ وہ شفاعت کر سکے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم یہی بات کریں گے کہ وہاں پہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہوگی، یہاں پہ تو ہم کوئی فیصلہ ہوتا ہے، سپوز کسی جج نے کوئی فیصلہ دیا تو ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا ہے، مطلب ہو سکتا ہے کہ اس جو مجرم ہے اس کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے، عوام اس کے خلاف ہو سکتا ہے پروٹیسٹ کرے اس فیصلے کے خلاف اور اس مجرم کو ڈیفینڈ کرے، یا ہو سکتا ہے کہ فیصلہ آئے کہ اس کو ریلیز کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اور عوام اس فیصلے کو جو ہے نگیٹ کرے اور کہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے۔ تو لیکن جو قیامت کا دن ہوگا اس دن ایسا بالکل نہیں ہوگا، اس دن جو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے اس کی کوئی مزاحمت نہیں کر سکے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ جزا دیں گے تو اس کو کوئی منع نہیں کر سکے گا۔ اور یہ جو مالک یوم الدین ہے، اس کا ایک تھوڑا سا ملتا جلتا ہمارے پاس قرآن کے بالکل لاسٹ میں بھی آتا ہے کہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ، ملک الناس جو لوگوں کا مالک ہے، یعنی کہ لوگوں کے اوپر جس کی ملکیت ہے، تو ملکیت اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ ڈیفائن کی ہوئی ہے۔ تو ان دی لاسٹ ہم تھوڑا سا کنکلوڈنگ پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں، تو پوائنٹ یہی تھا کہ جب تعارف آ رہا ہے تو رحمت کی امید بہت اچھی دلائی جا رہی ہے، لیکن ساتھ میں اس کو بیلنس کرنے کے لیے، کیونکہ انسان ڈھیل نہ لے نا کہ اس کو ڈھیل نہ مل جائے کہ وہ کچھ بھی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، تو وہ اس میں آ کر کچھ ایسے اعمال نہ کرنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین کہہ کے اس کو بیلنس کر دیا کہ میرے عدل سے بھی ڈرنا، میرے انصاف سے بھی ڈرنا، کیونکہ اگر تم اعمال اچھے نہیں کرو گے تو پھر بہت مسئلہ ہوگا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے 1000 میں سے جب انہوں نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو وہ صرف ایک انسان تھا، اور اپنے بائیں طرف دیکھا تو 999 انسان تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یہ ایک کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، تو اس طرف دیکھا تو 999 انسان، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جہنمی۔ تو اتنا آسان نہیں ہے جنت لینا، الرحمن الرحیم سے امید تو لینی چاہیے، لیکن اس مالک یوم الدین سے ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، اور وہ جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ وہ اس دنیا میں ایسے اعمال کر کے جائیں گے، ایسے کام کر کے جائیں گے کہ وہ اس قابل نہیں رہیں گے ان کے اعمال کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے، اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کر سکے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اپنے اعمال بہتر کریں کہ جن سے ہم جنت میں جا سکیں، ہمارا اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ملے، ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے۔ تو یہاں پہ ہم اپنا کنکلوڈ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو بہتر لگا ہوگا، اگر آپ کو بہتر لگا تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو خیر تھی سب اللہ کی طرف سے، اور جو کوئی غلطی کوتاہی وہ سب میری غلطی تھی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔